اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا شرعی باندیوں کے، اس صورت میں ان کو ملامت نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت لانے کے خواہش مند ہو تو وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، یعنی جو فردوس کے وارث ہوں گے، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ یعنی ماں کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت و پوست چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک اور ہی صورت میں بنایا۔ بس برکت و عظمت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرو گے، پھر قیامت کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بکثرت میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے۔ اور بے شک تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے عوام سے کہا کہ یہ تو تمہاری ہی طرح کا ایک آدمی ہے، یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا، ہم نے تو یہ بات اپنے اگلے باپ داداؤں میں کبھی سنی ہی نہیں۔ یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی تو نوح نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچے اور تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو سب قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ 2 کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ سو ان کے جن کی نسبت ان میں سے غرق ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور سن لو کہ ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈوبے جائیں گے۔ پھر جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یوں کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ظالموں سے ہم کو نجات دی، اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار، مجھے برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے بعد ہم نے ایک اور گروہ پیدا کیا، پھر انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں؟ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اور ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو بھی جھٹلاتے تھے، اور ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش دے رکھا تھا، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے، جو کھانا تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو اس صورت میں تم نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا یہ پیغمبر تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو دوبارہ زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ بس زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، اور ہم ہرگز اس کی بات کو ماننے والے نہیں۔ پیغمبر نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا صبر کرو،
یہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے۔ چنانچہ ہمارے سچے وعدے کے مطابق ان کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، پس ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا، پس ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور بہت سی امتیں پیدا کی، کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ اسے پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے پیغمبر بھیجے، جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آیا تو اس نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے بھی ہلاک کر کے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا اور ان کے افسانے بنا دیے، بس ایمان نہ لانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیل دے کر فرعون اس کے سرداروں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا ہم اپنی طرح کے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں۔ غرض ان لوگوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا تو ہلاک کر دیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اس غرض سے کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ان کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی جاری تھا۔ تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں، اور یہ تمہاری جماعت دین کے اعتبار سے ایک ہی جماعت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ مگر لوگوں نے اپنے دین کو متفرق کر کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اب جو دین جس گروہ کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہے۔ تو اے پیغمبر، ان لوگوں کو ان کی غفلت میں ایک خاص وقت تک چھوڑ دو۔ کیا یہ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد سے ان کی مدد کیے جا رہے ہیں تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ان کو فائدے پہنچانے میں ہم جلدی کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ اصل بات کو سمجھتے نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں اور اس پر بھی ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ بتا دے گی، اور لوگ اطمینان رکھیں کہ کسی طرح ان کی حق تلفی نہیں ہوگی، مگر ان کے دل اس دین کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے سوا ان لوگوں کے اور اعمال بھی ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان اعمال سے باز آنے والے نہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان سے خوشحال لوگوں کو پکڑیں گے تو یہ اس وقت تلملا اٹھیں گے۔ اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کسی طرح کی مدد نہیں ملے گی۔ بے شک میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، بےہودہ بکتے ہوئے الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز ایسی آئی ہے جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں تو اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے، یا یہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہوئے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ رسول تو ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کے موافق رہے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات پہنچا دی ہے، مگر وہ اپنی کتاب کے نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ یا اے پیغمبر، تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا اجر کہیں بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، اور تم ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ اس راستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے حال پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں ان کو دور کر دیں تو یہ ایسے بد ہیں کہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور بھٹکتے پھریں۔ اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، پھر بھی وہ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں بالکل نا امید ہو گئے۔ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، اور قیامت کے دن اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کا بدلہ اسی کا کام ہے۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ لوگ کوئی نئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہی بات کہتے ہیں جو اگلے منکر کہتے تھے۔
یعنی یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا پھر ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہو چکا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس کے اندر ہے یہ سب کس کا ہے؟ تو یہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب تو کچھ اللہ کا ہے۔ تو ان سے کہو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے یہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ تو ان سے کہو کہ پھر تم پر کہاں سے جادو پڑ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق بات پہنچا دی، بے شک یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنے مخلوقات کو لے کر الگ چل دیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور وہ لوگوں کے شرک سے بلند ہے۔ 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یوں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھ کو وہ عذاب دکھا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اے میرے پروردگار ان ظالم لوگوں میں مجھ کو شامل نہ کرنا۔ اور اے پیغمبر، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کر رہے ہیں تم کو دکھا کر ان پر نازل کریں۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو برائی کا تفیہ ایسی برتاؤ سے کرو جو بہت ہی اچھا ہو۔ جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں تم اس سے خوب واقف ہیں۔ اور اے پیغمبر، یوں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے وہ صرف زبان ہی سے کہتا ہے، اور ان لوگوں کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جہاں ان کو اس دن تک رہنا ہوگا جبکہ وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان میں رشتے ناتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے نیک اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جن کے اعمال کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ دوزخ کی آگ ان کے چہروں کو جھلس دے گی اور دوزخ میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ ضرور سنائی جاتی تھیں تو تم ان کو سن کر جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنی بدبختی غالب ہو گئی اور بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو یہاں سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ دوزخیوں سے پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ، اس پر اللہ فرمائے گا کہ بے شک تم زمین میں تھوڑی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یاد رکھو اللہ بلند و بالا تر ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس بلا شبہ کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اے پیغمبر، دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ 6واں رکوع مکمل ہوا۔ یہاں سے سورہ نور شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کیا، اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو،
اور اللہ کے دین کے حکم کی تعمیل میں تم کو ان کے حال پر ذرا بھی ترس نہ آنا چاہیے، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر رہنا چاہیے۔ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار مرد یا مشرک کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہیں۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے 4 گواہ نہ پیش کر سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہ لوگ خود فاسق ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کریں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز ان کے اور کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ وہ سچا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہے کہ اگر وہ سچا ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے، تو تم بڑی مشقت میں پڑ جاتے۔ 7واں رکوع مکمل ہوا۔ جن لوگوں نے بہتان باندھا یعنی چھوٹی تہمت لگائی، اور تمہیں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس بہتان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بہتان باندھنے والوں میں سے جس نے جتنا گناہ کیا اس کو اتنی ہی سزا ہوگی، اور جس شخص نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، جب تم نے ایسی بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ سری بہتان ہے؟ یہ تہمت لگانے والے اپنے بیان کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ کہ جب یہ گواہ نہ لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شکل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ جب تم زبانوں سے اس بات کا ایک دوسرے کے سامنے ذکر کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا، اور اس کو ایک معمولی بات سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سخت بات تھی۔ اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ایسی بات کو زبان پر لانا ہم کو سزاوار نہیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والا اور مہربان ہے، تو تم ضرور مصیبت میں پڑ جاتے۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برے کام بھی کرنے کو کہے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں دینی فضیلت والے اور دنیاوی اسرت والے ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں، محتاجوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ خرچ نہیں دیں گے، بلکہ چاہیے کہ ان کا قصور بخش دیں اور معاف کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ پاک دامن اور برے کاموں سے بے خبر ایماندار عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور ان کو بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب کاموں کی گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں کرتے تھے۔ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ برحق ہے اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لائق ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ یہ پاک لوگ ان بد لوگوں کی باتوں سے بری ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ بس اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی گھر میں داخل نہ ہو
جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ اس وقت موقع نہیں، لوٹ جاؤ، تو بلا تعمل لوٹ جاؤ۔ یہ لوٹ جانا تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ لیکن اس بات میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں جاؤ جس میں کوئی نہ رہتا ہو اور ان میں تمہارا کچھ سامان ہو، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ بلا شبہ جو کام یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنی اوڑھنیاں اپنی سینوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپوں پر یا اپنے شوہروں کے باپوں پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا اپنی میل جول کی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال یا لونڈی غلاموں پر یا گھر کے لگے ہوئے ایسے خدمت کرنے والوں پر جو عورتوں سے کچھ قرض نہیں رکھتے، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہ ہوں اور وہ اپنے پیروں کو زور سے زمین پر نہ ماریں کہ لوگوں کو ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور تمہیں جو مرد اور عورت بغیر نکاح ہوں ان کا نکاح کر دو، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اور جن کو نکاح کا مقدور نہ ہو وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں یہاں تک کہ ان کو اللہ اپنے فضل سے خوشحال کر دے۔ اور جو غلام اور باندیاں مکاتب ہونا چاہیں تو ان کو مکاتب بنا دو، اگر تم ان میں صلاحیت اور بھلائی دیکھو، اور اللہ کے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اس نے تم کو بخشا ہے۔ اور اپنی باندیوں کو بدکاری کرنے پر مت مجبور کرو، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے۔ اور جو شخص ان کو مجبور کرے تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف کھلے کھلے احکام اتارے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک شیشے کی خندیل میں ہے، اور خندیل ایسی صاف و شفاف ہے گویا چمکتا ہوا تارا۔ وہ چراغ ایک مبارک درخت یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے گا اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ اس طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ جن گھروں یعنی مسجدوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور ان میں اس کا نام لیا جائے، ان میں ایسے لوگ صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دہشت کے مارے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریت، کہ یہ پیاسا آدمی دور سے اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور اللہ ہی کو اپنے پاس پائے تو وہ اس کا حساب پورا پورا دے چکا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے کو اس کی موج نے ڈھانک لیا ہو، اس موج کے اوپر دوسری موج ہو اور اس کے اوپر بادل، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے کے جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے اڑتے پھرتے ہیں سب اپنی اپنی دعا اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔
क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ही बादल को चलाता है, फिर इसके टुकड़ों को आपस में मिलाता है, फिर इनको तह बतह करता है, फिर तुम देखते हो कि बादल से बारिश निकलती है और आसमानों में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले बरसाता है, फिर इनको जिस पर चाहता है गिराता है और जिससे चाहता है इनको हटा रखता है। इस बादल की बिजली ऐसी तेज है कि इसकी रोशनी करीब है कि आंखों की बीनाई को चक ले जाए। अल्लाह रात और दिन को बदलता रहता है, बिलाशुबा इसमें आंखों वालों के लिए बड़ी इबरत है। और अल्लाह ने हर चलने फिरने वाले जानवर को पानी से पैदा किया, फिर इनमें कोई ऐसा है जो पेट के बल चलता है और इनमें कोई ऐसा है जो दो पाँवों पर चलता है और इनमें कोई ऐसा है जो चार पाँवों में चलता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, बिलाशुबा अल्लाह हर चीज पर कादिर है। बिलाशुबा हमने वाज़ेह आयतें नाजिल की हैं और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और ये मुनाफिक कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाए और इनका हुक्म माना, फिर इसके बाद इनमें का एक ग्रुप फिर जाता है और ये लोग ईमान वाले नहीं। और जब ये लोग अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि रसूल इनके दरमियान फैसला कर दें, तो इनमें का एक ग्रुप मुंह फेर लेता है और अगर इनका हक किसी पर हो तो रसूल के पास गर्दन झुकाए चले आते हैं। क्या इनके दिलों में बीमारी है या ये शक में हैं या इनको इस बात का खौफ है कि अल्लाह और उसका रसूल इनके हक में जुल्म करेंगे, बल्कि ये खुद ही जालिम हैं। 12वां रुकू मुकम्मल हुआ। बिलाशुबा ईमान वालों की बात तो यह है कि जब वो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि रसूल इनमें फैसला कर दें, तो वो कहते हैं कि हमने हुक्म सुना और माना और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की फरमाबरदारी करे और अल्लाह से डरे और इसकी मुखालिफत से बचे, तो ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। और ऐ पैगंबर, ये लोग अल्लाह की सख्त कसमें खाते हैं कि अगर तुम इनको हुक्म दो तो वो घर बार छोड़कर निकल खड़े हों। इनसे कह दो कि खस्में मत खाओ, दस्तूर के मुआफिक फरमा बरदारी दरकार है। बिलाशुबा जो कुछ तुम करते हो इससे अल्लाह बाखबर है। अय पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अल्लाह की फरमा बरदारी करो और रसूल की भी फरमा बरदारी करो। फिर अगर तुम रूगर्दानी करो तो जान लो कि रसूल के जिम्मे वो है जो इन पर लाजिम किया गया है, यानी तबलीग, और तुम्हारे जिम्मे वो है जिसका बार तुम पर रखा गया है। और अगर तुम इनकी फरमा बरदारी करो तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ तौर पर अहकाम का पहुंचा देना है। और जो लोग तुम में से ईमान लाएं और नेक अमल किए, इनसे अल्लाह वादा फरमाता है कि वो जरूर इनको जमीन पर हुकूमत अता फरमाएगा जिस तरह इनसे पहले नेक लोगों को हुकूमत दी थी, और इनके दीन को जिसे इसने पसंद किया है मुस्तहकम कर देगा और खौफ के बाद इनके खौफ को अमन से बदल देगा। वो लोग मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाएंगे, और इसके बाद जो नाशुक्री करेगा तो ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। और ईमान वालों, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात देते रहो और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करो ताकि तुम पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। ऐ मुखातिब, ये ख्याल ना करना कि काफिर जमीन पर कहीं भाग कर हमको आजिज कर देंगे। याद रखो इनका ठिकाना दोज़ख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। 13वां रुकू मुकम्मल हुआ। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे हाथ का माल यानी गुलाम, लौंडियां और जो लड़के तुम में से बालिग नहीं हुए 3 मरतबा यानी 3 वक्तों में तुमसे इजाजत लिया करें, सुबह की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त जब तुम अपने कपड़े उतार देते हो और ईशा की नमाज के बाद। ये 3 वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इन वक्तों के सिवा न तुम पर कुछ गुनाह है और न इन पर, क्योंकि काम काज के लिए तुम एक दूसरे के पास आते जाते रहते हो। इस तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो इनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह इनसे अगले लोग इजाजत लेते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपने अहकाम साफ साफ बयान करता है और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और बड़ी बूढ़ी औरतें जिनको किसी के निकाह में आने की उम्मीद ना रही हो, इनको अलबत्ता इस बात में गुनाह नहीं कि अपने जायद कपड़े उतार रखें, बशर्ते कि अपनी जीनत के मकामात को जाहिर ना करें। और अगर इससे भी बचें तो इनके हक में बेहतर है और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ना तो अंधे आदमी के लिए कुछ मुजायका है और न लंगड़े आदमी के लिए कुछ मुजायका है और न बीमार के लिए कुछ मुजायका है और न खुद तुम्हारे लिए कुछ मुजायका है इस बात में कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपनी चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से
یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس میں بھی تمہارے لیے کچھ مذائقہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ تو جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو ایک دعائے خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے تعلیم کی گئی برکت والی اور عمدہ، اس طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ بلا شبہ سچے ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں جو جمع ہو کر کرنے کا ہوتا ہے تو ان کے پاس سے نہیں جاتے جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے اجازت طلب کر کے جاتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ کسی کام کے لیے جانے کی تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو چاہو اجازت دے دو، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا خیال مت کرو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلا شبہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ لے کر رسول اللہ کی مجلس سے چل دیتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی آفت آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے۔ تو دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس حال پر تم ہو وہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو ان کو بتا دے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان یعنی قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ سارے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ وہ ذات وہ ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کو ایک خاص اندازے پر رکھا۔ اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ اپنے نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ موت ان کے اختیار میں ہے اور نہ زندگی اور نہ دوبارہ اٹھنا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک جھوٹ ہے جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، تو یہ لوگ خود ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا لیا ہے، پھر وہی صبح اور شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اس قرآن کو اس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کرتے ہیں، تو یہ گمراہ ہوئے اور راستہ نہیں پا سکتے۔ رکو نمبر 16 مکمل ہوا۔ وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تم کو اس سے اچھی چیزیں دے دے، یعنی بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، اور تمہارے لیے بہت سے محل بنا دے، بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں۔ اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، جب وہ ان کو دور سے دیکھیں گے تو یہ لوگ اس کے جوش اور غرانے کی آواز کو سنیں گے، اور جب یہ لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا بتاؤ تو یہ دوزخ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا، ان کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وعدہ تمہارے پروردگار کے ذمے ہے اور قابل درخواست ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا دوسروں کو کارساز بناتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھلا بیٹھے، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ پھر اللہ
کافروں سے فرمائے گا کہ انہوں نے تمہاری بات میں تم کو جھٹلا دیا، تو تم نہ خود عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں ظالم ہوگا ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار دیکھنے والا ہے۔